الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی اس مجلس میں صرف ایک بات کچھ تفصیل سے سمجھانی ہے، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا تفریق قوم و ملت دنیا کو کیا دیا؟ بلا تفریق قوم و ملت کا مطلب یہ ہے کہ صرف کسی خاص قوم کو نہیں، صرف ایمان والوں کو نہیں، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والی نسل انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا فائدہ پہنچا؟ اس کا مختصر، سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے انسان کو انسانیت کا پیغام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر بتلایا کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حقوق ہیں، امیروں پر غریبوں کے کیا حقوق ہیں، طاقتوروں پر کمزوروں کے کیا حقوق ہیں، حکمرانوں اور بادشاہوں پر رعایا اور پبلک کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر انسانوں کے حقوق کو زندہ کیا۔ حضور جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں انسانیت مر چکی تھی۔ ہر طاقتور کمزور کو دباتا تھا، بیوہ عورتیں بھی جائیداد اور مال کے ساتھ وراثت میں تقسیم ہوتی تھیں، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا انسانوں کے حقوق کیا ہیں، اور صرف اپنے ماننے والوں کے حقوق کو زندہ کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ آدمی جو کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہوں، جہاں مسلمانوں کا اپنا قانون چلتا ہو، جہاں اسلامی شریعت چلتی ہو، ایسے ملک میں اگر کوئی نان مسلم امان لے کر، ویزا لے کر، جزیہ ادا کر کے رہتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں معاہد اور ذمی کہا جاتا ہے، اس نان مسلم
جو اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا، الا ان من ظلم معاہدا، خبردار سنو، جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، معاہد یعنی وہ نان مسلم جو اسلامی حکومت کے تحت جزیہ دے کر رہتا ہے، جو اقلیت اور مائنورٹی میں ہے، اگر کسی ایسے نان مسلم پر ظلم کیا، او انتقص، یا اس کے حق کو اس نے گھٹایا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا اس سے کوئی چیز اس کی دلی خوشی کے بغیر ہڑپ کر لی، آپ فرماتے ہیں فَأَنَا حَجِيزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس دن اللہ سبحانہ وتعالی کی خدائی عدالت قائم ہوگی، جہاں ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلوایا جائے گا، خدائی اس عدالت میں سرکاری وکیل بن کر اس نان مسلم ذمی کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا، اس کی طرف سے میں مقدمہ لڑوں گا اور ظالم مسلمان سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دنیا میں اصول اور قانون کی بات کرنے والے بہت سنے ہوں گے، لیکن اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو تو یہ تعلیم دی کہ مومن کون ہوتا ہے۔ مومن کی ایک تعریف اور ویاخیا یہ کی جاتی ہے کہ وہ آدمی جس کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اللہ کے رسول کو وہ اللہ کا آخری رسول اور پیغمبر گردانتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ مگر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، المؤمن من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم، مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے دوسرے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں۔ اب غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں حضور الناس کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، اور الناس کہتے ہیں لوگوں کو۔ آپ یوں بھی تو فرما سکتے تھے من امنہ المؤمنون علی انفسہم واموالہم، مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ نے مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، فرمایا جس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے تمام انسانوں کی جانیں اور مال محفوظ ہو، وہ مومن ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 باتوں کی نصیحت کی، اور اس میں آپ نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، ابو ہریرہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی علامت بتلا رہے ہیں، مسلمان کی نشانی بتلا رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اوروں کے لیے پسند کرے۔ یہاں بھی حضور فرما رہے الناس، جو لوگوں کے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس میں کسی مسلمان کی خصوصیت نہیں، بلکہ مسلمان کی صفت، اس کی علامت اور اس کی نشانی بتلائی گئی کہ وہ اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے جو لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے حقوق انسانیت کا احیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق کو زندہ کیا ہے، اور آج دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کو زندہ کرنے والا ابراہیم لنکن تھا۔
ارے وہ تو ابھی 19ویں صدی میں گزرا ہے، 200 سال پہلے گزرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 1450 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے لوگوں کو انسانی حقوق کو بتلایا اور انسانی حقوق کو زندہ کیا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے اونٹ کا قرضہ لیا، اور جس سے قرضہ لیا وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ ایک مرتبہ وہ آدمی اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، اور سخت و سست الفاظ اس نے استعمال کیے، اللہ کے رسول کی شان میں بڑی گستاخی کرنے لگا۔ آدمی قرض خواہ ہوتا ہے، اس کو اپنے قرض کے مطالبے کا حق ہے، لیکن وقت کے آنے سے پہلے یا دونوں فریق کے درمیان قرض کی ادائیگی کی جو تاریخ طے ہوئی ہے، اس تاریخ کے آنے پر ذرا نرمی سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر مقروض جان بوجھ کر آپ کا قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تاریخ گزر گئی مگر وعدے پہ وعدہ کرتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو آپ کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے، آپ اس کی عزت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی اسلامی کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے اس کو جیل میں بند کروا سکتے ہیں، لیکن ابھی تو وقت بھی نہیں آیا اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے چاہا کہ اس کو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روکا اور فرمایا، شریعت کا قانون یہ ہے کہ ہر حق والے کو اپنے حق کے مطالبے کا اختیار ہے، جاؤ اس کے حق کی ادائیگی کا انتظام کرو، اونٹ تلاش کرو۔ اونٹ تلاش کیا گیا اور اس کو دیا گیا، بلکہ آپ نے تو ایمان والوں کو تلقین کی کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہے تو مجھے چاہیے کہ وقت آنے پر جب میں قرضہ ادا کروں تو اچھے طریقے پر ادا کروں۔ ایک آدمی نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے، میں نے 1 سال کا وعدہ کیا کہ 1 سال کے بعد آپ کی رقم میں لوٹا دوں گا۔ 1 سال کے بعد میں اگر اپنے قرض کو ادا کرنے جاؤں اور میں اپنی طرف سے 2 لاکھ کے بجائے اور 5,000 زیادہ دے دوں، 2,000 زیادہ دے دوں کہ بھائی آپ کی رقم کو میں نے 1 سال تک استعمال کیا، آپ کا احسان، خوشی سے کچھ زیادہ دے دیے، یہ ہے حسن ادائیگی، وقت پر ادا کرنا اور کچھ زیادہ دے دینا۔ دیکھیے سود میں اور اس میں ایک باریک فرق ہے۔ اگر ایک آدمی کسی کے پاس 2 لاکھ کا قرضہ لینے گیا اور کہا 1 سال کے بعد میں ادا کروں گا، اور قرضہ دینے والے نے شرط لگا دی، ٹھیک ہے میں قرضہ تو دوں گا لیکن 1 سال کے بعد جب آپ ادا کرو گے تو آپ کو 2 لاکھ کے اوپر 5,000 زائد دینے ہوں گے، 5,000 کی 2,000 کی شرط لگا دی، یہ سود ہے، حرام ہے۔ لیکن مقروض خود اپنی خوشی سے بغیر شرط کے ادا کرتا ہے تو یہ حسن ادائیگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ ہے حقوق انسانی کا احیاء۔ اور آگے بڑھیں، مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مرض الوفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ بخار کی وجہ سے آپ کا جسم اطہر بہت زیادہ گرم تھا، سر میں بے پناہ درد تھا جس کی وجہ سے حضور نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ فرماتے ہیں میں حضور کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑا ہوا اور آپ کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا فضل میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا،
اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ممبر کے پاس گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا فضل جاؤ لوگوں کو جمع کرو۔ میں نے لوگوں میں اعلان کیا، چنانچہ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا اے لوگو، اب میرے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، اور یہی وہ وقت ہے جس میں انسان کو اپنے اوپر باقی حقوق ادا کر لینے چاہیے۔ اس لیے اے لوگو، اگر مجھ پر کسی کا حق نکلتا ہو تو وہ آج ہی مجھ سے اپنا حق وصول کر لے۔ اگر کسی کو میں نے ناحق اس کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو، آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر کسی کا مجھ پر کوئی مالی حق ہے تو وہ مجھ سے مانگ لے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اپنا حق مانگے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اپنے حق کے مطالبے پر ناراض ہونا نہ میری طبیعت ہے، نہ میرے لیے مناسب ہے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں مجھے یہ اعلان بار بار دہرانا پڑے گا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اذان دو۔ اذان دی گئی، حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر ممبر شریف پر تشریف لے گئے اور وہی بات دہرائی اور فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اگر اپنے حق کا مطالبہ مجھ سے کرے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ ناراض ہونا میری طبیعت نہیں ہے۔ مجھے محبوب اور پسندیدہ وہ شخص ہے جس کا مجھ پر کوئی حق نکلتا ہو اور وہ مجھ سے اپنا حق مانگ لے یا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے 3 درہم واجب ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے کہہ لیا، بات ختم، اب نہ ہم آپ سے کوئی بینہ اور گواہ مانگیں گے نہ آپ سے قسم کھلوائیں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ 3 درہم کس چیز کے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایک عیسائی آپ کے پاس آیا تھا، ایک غیر مسلم آپ کے پاس آیا تھا، وہ محتاج تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا اسے 3 درہم دے دو، یہ 3 درہم آپ پر میرے نکلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ 3 درہم اس کو ادا کیے۔ یہ ہے انسانی حقوق کو زندہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو جو غلامی کی لعنت میں جکڑی ہوئی تھی اس کو غلامیت سے نکالا۔ آج دشمنان اسلام کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ابراہیم لنکن نے غلامی کی لعنت سے اس دنیا کو نجات دی اور غلامی کی لعنت میں گرفتار کرنے والا اسلام ہے۔ اسلام نے غلامی کے رواج کو رائج کیا ہے۔ یہ بہت بڑا الزام، تہمت اور تاریخ اور اتہاس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ غلامی کا رواج اسلام سے پہلے چلا آیا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے ہی غلامیت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ غلامی کے رواج کو ختم کرنے کی بنیاد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی اور اپنی ذات سے اس کا آغاز کیا۔ چنانچہ جو بھی غلام حضور کی ملکیت میں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کر دیتے تھے۔ اپنی مبارک زندگی میں تاریخ میں لکھا ہے 63 غلام آپ نے آزاد کیے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور احسان کو دیکھ کر وہ حضور کے در کو چھوڑتا نہیں تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ کیا ان کی تاریخ آپ کو معلوم ہے؟ قرآن کے 30 پاروں میں کسی بڑے سے بڑے صحابی کا نام نہیں آیا۔
امت میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، مگر حضرت ابو بکر کا نام بھی قرآن میں نہیں۔ ہاں اشارے قرآن نے چھوڑے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور بھی آیات میں کچھ اشارے کیے ہیں، لیکن صراحتاً نام ابو بکر کا بھی نہیں آیا، مگر حضرت زید کا نام صراحتاً قرآن میں آیا ہے۔ فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکا، غلام تھے، چھوٹے تھے، اس وقت وہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال میں اپنے موساڑ گئے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر اٹیک کرتا تھا، حملہ کرتا تھا، اور انسانوں کو بھی پکڑ کے لے جاتا تھا اور اس کو غلام بنا کر بیچ دیتا تھا۔ ہاں انسانوں کی بھی بیع ہوتی تھی، انسانوں کی بھی تجارت ہوتی تھی، اس کو غلام بنا کر کے اس کو بیچ دیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام، انہوں نے اپنی پھوپھی کے لیے اس بچے کو خرید لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا، تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ یہ بچہ زید بھی حضور کے گھر میں آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ غلام حضور کو دے دیا۔ ادھر حضرت زید کے باپ کی حالت یہ ہوئی کہ اپنے بیٹے کی تلاش میں عرب کی سرزمین کو چھان مارا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی تلاش میں فراق اور جدائی میں جو عربی کے اشعار کہے تھے، آج بھی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو تلاش کرنے میں ناکام اور نامراد رہا، تو مرنے سے پہلے وصیت کی میرے بیٹے کو تلاش کیا جائے اور کسی بھی قیمت پر اس کو گھر لایا جائے۔ چچا کو ذمہ داری سپرد کر دی۔ زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتے تھے، ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے، انہوں نے حضرت زید کو حضور کے ساتھ مینا میں دیکھ لیا، گھر آ کر چچا کو بتلایا تمہارے بھتیجے کو ہم نے مینا میں ایک شخص کے ساتھ دیکھا ہے۔ چچا نے حضرت زید کے بھائی کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ پہنچے، تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور عرض کیا کہ یہ زید ہمارا بھتیجا ہے اور وہ در حقیقت غلام نہیں ہے، کس طرح دشمن نے حملہ کیا، ان کو غلام بنایا، پورا واقعہ ذکر کیا اور عرض کیا کہ آپ جو چاہیں ہم مال دینے کو تیار ہے، ہمارا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھتیجا تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہو تو مفت میں لے جاؤ، مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا احسان ہے، اگر آپ فدیہ لے کر چھوڑتے تب بھی احسان ہوتا، آپ مفت میں چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت زید کے پاس گئے، کہا میں تمہارا چچا ہوں، یہ تمہارا بھائی ہے، اور تمہارا باپ اس طرح تمہیں تلاش کرتے کرتے مر چکا ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں اور تمہارا آقا بھی ہمارے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زید نے فرمایا میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ چچا نے کہا باولی کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے۔ حضرت زید جو ابھی چھوٹے تھے کہا کہ میں نے ان میں وہ خوبیاں دیکھی ہے کہ ان کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول کو یہ جواب اتنا پسند آیا، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، اتنا جواب پسند آیا، حضرت زید کو لے کر کے پہنچے مسجد حرام میں، قریش کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضرت زید کو اٹھایا اور فرمایا آج سے میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، اور اسی وقت سے زید ابن حارثہ کے بجائے پورے مکے میں زید ابن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ یہ ہے انسانی حقوق کو زندہ کرنا کہ غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا رہے ہیں۔ چچا نے بھی دیکھا کہ اب یہ بھتیجے کسی کے غلام نہیں بلکہ عرب کی ایک معزز شخصیت کے بیٹے بن چکے ہیں، وہ بھی خوش ہو کر کے چلے گئے۔ پھر یہ الزام دیا جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے غلامی کو رواج دیا، یہ کہاں کا انصاف؟ شریعت مطہرہ نے تو غلامی کے رواج کو ختم کرنے کے بہانے تلاش کیے۔ قرآن مجید کی آیت مذکور ہے من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمہ،
کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو خطا سے اور بھول سے قتل کر دے تو قاتل پر شریعت نے ایک مال کی بھاری مقدار واجب کی جسے دیت کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قاتل پر کفارہ واجب کیا، اور کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر قسم توڑ دے اور کام کو کر گزرے، اس پر کفارہ واجب ہے۔ شریعت نے، قرآن مجید نے یمین کا، قسم کا جو کفارہ بیان کیا، اس میں بھی ایک شک یہ رکھی کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، اس پر شریعت نے کفارہ واجب کیا۔ جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور جو کفارہ شریعت نے مقرر کیا اس میں ایک شک بیان کی کہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ جگہ جگہ پر غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو ناحق اس کے گال پر تماچا مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، دونوں کا پوشاک ایک دم قیمتی، دونوں برابر برابر نظر آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ آقا اور غلام ایک ہی ملبوس میں نظر آتے ہیں، دونوں نے قیمتی لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کے گال پر کام کے بگڑ جانے پر میں نے تماچا رسید کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتلا دیا ابو ذر نے اپنے غلام کو تماچا مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کو بلا لاؤ، اور ابو ذر کوئی معمولی صحابی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نیلے آسمان نے اور اس گرد آلود نیلے آسمان نے کسی ایسے آدمی پر جو ابو ذر سے زیادہ کھڑی بات کہنے والا ہو، اور اس گرد آلود زمین نے ابو ذر سے بڑی صحیح اور سچی بات کہنے والے کسی کو نہیں اٹھایا۔ حضور نے بلایا حضرت ابو ذر کو، اور اتنے سخت الفاظ آپ نے فرمائے انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی بو آ رہی ہے، اپنے غلاموں کو حقیر سمجھنا، ان کو ناحق مارنا، یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تمہارے غلام نہیں، یہ تمہارے نوکر نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور مسلمانوں سے فرمایا کہ جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی پہنائے جو خود پہنے، اس کو وہ کھلائے جو خود کھائے۔ یہ ہے حقوق انسانیت کی تعلیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں اسلام دشمن عناصر کی طرف سے ہمارے ایمان اور اسلام کو سلب کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپنائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے ہمارے ایسے مسلمان جو اسلامی تاریخ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی فکر کی جاتی ہے۔ ایسے دور میں لازم ہو جاتا ہے ہمارے نوجوان سیرت طیبہ کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔